الحمد لله رب الأرض والسماوات عالم الأسرار والخفيات أحاط بكل شيء علما نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدر محترم معزز حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آسانی سے نہیں آ گیا ہے. اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں. رسول خدا اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی لگاتار جد و جہد اور انتھک کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور انہیں راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق و صداقت سے روشناس کرایا اور اس کے لیے جو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑی، جو بھی مصائب جھیلنے پڑے، بڑی خند و پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. کسی کو مصائب و آلام کی اتنی دشوار گزار گھاٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا. لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا درد تھا کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، ساری مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے. گمراہ دنیا کو کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر ایمان و یقین کے اجالے عطا کرتے رہے. محترم حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، تو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خود کو ایک لمحہ کے لیے بھی الگ نہ کرے؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے. یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنی
جاؤں۔ عنوان کلام میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ کہہ دیجئے اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ محمد سے وفات